سیکھنے کا عمل بھی خوب ہے۔ کبھی ہم اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں تو کبھی اپنی کسی ناکامی سے، یا پھر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی حادثہ ایسا رونما ہوتا ہے جو ہمارے سارے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور کبھی اگر ہمارے رب کا کرم ہو جائے تو ایک روشنی کی کرن ہماری زندگی کو صحیح راہ پر گامزن ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہے مہوش جنہیں یہ روشنی کی کرن میسر ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں۔ مہوش اور شیراز خوش تھے کہ ان کی بڑی بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے اور شادی کے سلسلے کی شاپنگ کرنے پاکستان جا رہے ہیں۔ سوٹ کیس نکالے جا چکے ہیں، 4 میں سے 3 کی پیکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ مہوش کا آخری سوٹ کیس پیک کرتے ہوئے شیراز نے مہوش سے کہا کہ پلیز سوٹ کیس میں اتنا ہی سامان رکھنا جتنا الاؤڈ ہے، گنجائش ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پچھلے ٹرپ کا ذکر بھی کر دیا۔ مہوش، تمہیں یاد ہے چند پاؤنڈز ایک سوٹ کیس کا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہیوسٹن ایئرپورٹ پر زمین پر بیٹھ کر سوٹ کیس کھولنے پڑے تھے اور سب کے سامنے سبکی اٹھانی پڑی تھی، اور اوپر سے وہ تمہاری دوست جو اسی فلائٹ سے پاکستان جا رہی تھیں اپنے طنزیہ جملے سے مزید شرمندہ کرتی ہوئی چلی گئیں۔ مہوش نے کہا، وہ شبانہ ادریس، ان کو تو میں نے بورڈنگ سے پہلے جب تم واش روم گئے میں نے ان کو ایسی سنائیں کہ بس اسکور برابر کر دیا، یہی نا؟ شیراز نے کہا، مگر تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ خیر، میں نے اس سوٹ کیس کا بھی وزن کر لیا ہے، بند کر دوں؟ ٹھہرو، ایک پیکٹ اور رکھنا ہے، بہت اہم چیز ہے، بہت ہی ضروری ہے، اس کو سوٹ کیس میں رکھنا ہوگا۔ شیراز نے کہا، اگر یہ اہم پیکٹ بھی اسی سوٹ کیس میں رکھنا ہے تو غیر اہم چیزیں نکالنی ہوں گی اور یہیں چھوڑنی پڑیں گی۔ سوٹ کیس کی ایک لمیٹڈ گنجائش ہوتی ہے، ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ کون سی غیر ضروری چیز نکالنی ہے اور کون سی سوٹ کیس میں رہنے دینی ہے۔ مہوش نے کوئی جواب نہیں دیا تو شیراز نے توجہ سوٹ کیس سے ہٹا کر مہوش کی طرف دیکھا تو وہ اپنا ماتھا پکڑے جیسے چکر آ رہا ہو کھڑے سے کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ہی شیراز کو پانی لانے کا اشارہ بھی کیا۔ شیراز فوراً ہی پانی لے آئے اور مہوش کو پلایا۔ شیراز نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں کہا، اتنی سی بات پر اتنا سنجیدہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں اپنے سوٹ کیس سے اپنے دوستوں کی گفٹ نکال دوں گا اور تم… مہوش نے قدرے سنبھلتے ہوئے مگر گہری سوچ میں ایک فلاسفر کے انداز میں کہا، نہیں، سامان تو مجھے اپنی ہی سوٹ کیس سے نکالنا ہوگا۔ شیراز نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اوکے، ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو۔ مہوش نے شیراز کی بات کاٹتے ہوئے ایک حیران کن سوال کیا، شیراز یہ بتائیں، سوٹ کیس کی طرح کیا دل کی کیپیسٹی بھی محدود، لمیٹڈ ہوتی ہے؟ شیراز بہت سمجھدار، پڑھے لکھے، بردبار شخصیت کے مالک تھے، معاملے کی سنجیدگی کو بھانپ گئے۔ کہنے لگے، بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کیوں پوچھ رہی ہو؟ مہوش نے کہا، پچھلے ہفتے درس میں ایک بات سنی مگر اس وقت اس بات کی گہرائی کو پوری طور پر غور نہیں کر سکی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے جو کچھ کہا اس سے میں نے اس بات کو ریلیٹ کیا تو اس بات کا مطلب سمجھ آ جانے سے پریشانی ہو گئی ہوں۔ میری ٹیچر نے کہا تھا کہ ہم سب اپنے دل کو اللہ کی محبت سے پر تو کرنا چاہتے ہیں مگر دل میں اتنا غیر ضروری چیزیں بھر لیتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی۔ صحیح کہا شیراز آپ نے، سوٹ کیس کی ایک کیپیسٹی، گنجائش ہوتی ہے، اسے جس سے چاہے بھر دیں، ضروری یا غیر ضروری چیزوں سے۔ شیراز، یہ سوچ کر مجھے بہت سخت وحشت، ڈپریشن ہو رہا ہے کہ میرا دل تو سارے کا سارا غیر اہم چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ شیراز نے تسلی دیتے ہوئے کہا،
महविश, तुम तो मुझसे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ती हो, पाबंदी से हर हफ्ता दर्स सुनने जाती हो। हाँ शिराज, सही कह रहे हो, मगर अपने दिल का हाल तो मैं जानती हूँ कि इसकी ज़्यादातर स्पेस तो हसद, ग़ीबत, बख्स, झूठ, बनावट, तकब्बुर और अना से भरी हुई है। कोशिश के बावजूद ये सब न जाने क्यों निकाल बाहर फेंक नहीं सकी हूँ। जानती हूँ ये गलत है, गैर ज़रूरी है। दिल की जितनी कैपेसिटी है मैं चाहती हूँ उसे अपने रब की मोहब्बत से भर दूँ। महविश की हिम्मत अफजाई के लिए शिराज ने कहा, तुम्हें मालूम है तौबा का ख्याल ही खुशबख्ती की अलामत है। महविश, अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस ये सोच लो, राह हक़ बेइंतहा दुश्वार भी होती है। सिद्क़ दिल से जो अमल करने की ठान ले तो फिर कामयाबी भी यकीनी होती है। अच्छी बातें क्या हैं, कौन सी राह सही है, कौन सी गलत है, हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, मगर अमल नहीं कर पाते। महविश ने कहा, बेशक सच है, अमल की तौफीक मिल जाना बहुत खुशकिस्मती की बात होती है, किसी किसी को मिलती है। हिदायत की घड़ी बहुत मुख्तसर होती है। मुझे ये मौका मिला है, फ़ौरन अवेल करना चाहती हूँ। शिराज ने नोट किया कि महविश काफ़ी जज्बाती हो गई है, तो उसने बात को लाइटर साइड मोड़ने के लिए कहा कि महविश, सोच लो, फिर तुम शबाना इदरीस को खरी खरी नहीं सुना सकोगी और ना ही फ़ोन पर दोस्तों से गॉसिप खेल सकोगी। खैर, मैं मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। तुम्हारा हर हफ्ता दर्स पर जाना तुम्हारे लिए बहुत सूदमंद साबित हुआ है। पाकिस्तान से वापस आकर दर्स में जाया करना तो अपनी बेटियों को भी साथ मस्जिद ले जाया करना। महविश ने कहा, हाँ ज़रूर, नॉट अ बैड आइडिया। आखिर बच्चों के दिल में क्या है, क्या बस रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी भी तो हम पर आयद होती है। और हाँ शिराज, मस्जिद में मर्दों के लिए भी दर्स होते हैं, क्या ख्याल है? न रहेगा गिला अंधेरों का कभी, चिराग इश्क मन में जलाकर तो देखो। देखो वहाँ के रहता है कौन, एक बार हाल दिल अपना भी जान कर तो देखो।